کہنے لگا یہاں آنٹیاں آتی ہیں, they pick up these waiters, they pay them money, they all act as gigolos at night. ان کو کبھی پیسے ملتے ہیں, کبھی پرفیوم, کبھی ڈیزائنر شرٹ. یہ مائیں بچوں کی شادیاں تو کر دیتی ہیں لیکن وہ اپنا دل نہیں کھولتی. تو وہ اپنی خوشی سے چاہے 2 گجرے بھی لے آئے تو نہیں, بیوی کے لیے تو جوڑا لایا تو میرے لیے 2 گجرے لے جاؤ, مجھے نہیں چاہیے, اور ڈائیلاگ. اب جب اس قسم کے معاملے ہوتے ہیں تو ماں یہ نہیں سوچتی کہ میں بیٹے کے ساتھ کھینچا تانی کر رہی ہوں, بیوی یہ نہیں سوچتی کہ میں خاوند کے ساتھ کھینچا تانی کر رہی ہوں. لیکن بہت ساری صورتوں میں ہم نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ میاں اور بیوی کی آپس میں اس طرح سے کمپیٹیبلٹی نہیں ہوتی. السلام علیکم ناظرین, پروگرام یاسمین کی بیٹھک کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان عفیفہ رو, اور میرے ساتھ موجود ہیں میم یاسمین آفتاب علی صاحبہ. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام عفیفہ. میم, کل کی ویڈیو میں تو آپ نے ذکر کیا کہ جی مرد مظلوم ہوتا ہے, شادی سے پہلے کس طرح سے اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن میرے خیال سے وہ والی مشکلات پھر بھی جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں مرد جو ہے وہ ایک ذمہ داری سمجھ کے قبول کر لیتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اکثر جو ہے جو زیادہ شکایتیں ہوتی ہیں یا زیادہ جو ہم نے مرد کو دیکھا ہے کہ وہ جھنجھلا جاتا ہے تو وہ بعد میں ہوتا ہے, شادی کے بعد بہت زیادہ جو ہے نا وہ اس طرح کے پرابلمز اس کو فیس کرنے پڑتے ہیں. تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ آخر شادی کے بعد ایسا کیا ہو جاتا ہے, یا کون سی وہ جو ہے وہ صورتحال ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے مرد جو ہے وہ یہ محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ نے بہت اچھا سوال کیا عفیفہ, اور یہ واقعی یہ ڈفرینس ہے اور یہ زیادہ ہے شادی کے بعد مسائل. اس کی سب سے بڑی وجہ جو میرے خیال میں شروع میں کہوں کہ ہوتی ہے کہ مائیں بچوں کی شادیاں تو کر دیتی ہیں لیکن وہ اپنا دل نہیں کھولتی. پہلے دیکھیں, ایک قدرتی بات ہے کہ جب ایک مرد کی بیوی آئے گی تو اس کی توجہ بٹے گی, اس کے پیسے بھی بٹیں گے, ہر چیز بٹتی ہے, سب ہوگا. تو ہم اس وقت دل تنگ کر لیتے ہیں. اگر وہ آ کر پہلے اپنی بیوی کو ملنے چلا گیا تو زن مرید ہو گیا. اگر میاں بیوی کہیں باہر جا رہے ہیں گھومنے پھرنے اور اگر وہ ساتھ جانا چاہیں گی کباب میں ہڈی بن کر, تو اور اگر فرنٹ سیٹ پہ نہیں بیٹھیں تو وہ بھی ایک بلیک مارک ہے بہو اور بیٹے کے خلاف. اگر بیٹی ساتھ جانا چاہ رہی ہے, لٹکنا چاہ رہی ہے, بھیا میں تو جاؤں گی, اور وہ ایک باتیں اور اماں مسکراتی رہیں گی, وہ ٹوکیں کہ دیکھیں جب نئی زندگی شروع ہوتی ہے کسی بھی مرد یا عورت کی تو ایک قدرتی بات ہے وہ کچھ وقت ساتھ گزارنا چاہتے ہیں. وہ اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کر رہے ہیں گھر میں, لیکن تھوڑا ٹائم جو ان دونوں کا خالی ٹائم ہو, یہ ایک قدرتی بات ہے. اور اگر یہ کسی خاتون کی بیٹی کے ساتھ ہو تو بہت خوش ہوں کہ داماد کتنا خیال کر رہا ہے, لیکن جب ہماری بہو کے ساتھ ہوگا تو ہمیں بڑا تکلیف اس بات کی اور برا لگتا ہے. پھر اس کے علاوہ اگر تحفہ کوئی لے آئے, اب بعض دفعہ آپ کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ آپ ایک ہی مہینے میں پیسے نکال کے سب کے لیے تحفے لائیں. کوئی شادی بیاہ پہ خرچ ہوئے ہوتے ہیں, کوئی ہر مہینے, آج کل جتنی مہنگائی ہے بجٹ اپسیٹ ہو جاتا ہے, سب کے گھر کا ہو جاتا ہے, تو وہ اپنی خوشی سے چاہے 2 گجرے بھی لے آئے تو نہیں, بیوی کے لیے تو جوڑا لایا تو میرے لیے 2 گجرے لے جاؤ, مجھے نہیں چاہیے, اور ڈائیلاگس. تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس چھوٹی سی چیز کے پیچھے ایک مرد کی کتنی محبت اور خلوص ہے. بالکل. اور جب عورتوں کے, جب مرد دیکھیں گھر آتا ہے وہ کام کرتا ہے, محنت کرتا ہے, میں ان گھرانوں میں بات کر رہی ہوں جہاں عورتیں عموماً گھر پہ رہتی ہیں, تو آ کے اس کو سکون کا 2 پل نصیب نہیں ہوتا. اور یہ میں نے پیسے والے ماحولوں میں بھی دیکھا ہوا ہے ویسے بڑا, اچھا, کہ بیوی جو ہے وہ ماں کی شکایت کرے گی, دیکھو آئی وور دس ڈریس, شی میڈ اے نیگیٹو کامنٹ, کیا برائی تھی میرے جوڑے میں, وہ ہوتی کون ہے مجھے کہنے والی کہ میں اس جوڑے میں جاؤں یا اس جوڑے میں جاؤں. اچھا کہہ بھی دیا تو کیا ہو گیا, بڑی ہے, کوئی بات نہیں. اور اگر آپ بدل لیتی جوڑا تو ان کا دل بڑھ جاتا, عزت اور مان دینے کی بات ہوتی ہے. اسی طرح سے اگر کوئی, ہم لیس پڑھے لکھے پیسوں کی اور اس کی بات کر رہے ہیں تو ماں جو ہے وہ آتے ہی شکایت کرے گی کہ بھائی وہ تو آپ نے یہ لڑکی نے کھانا صحیح نہیں بنایا, میں نے فلاں بات کری, نمک تیز ہے تو اتنا میرے سے تیز بولی,
چاہے بولی یا نہ بولی وہ تو ایک الگ بات ہے. اب جب اس قسم کے معاملے ہوتے ہیں تو ماں یہ نہیں سوچتی کہ میں بیٹے کے ساتھ کھینچا تانی کر رہی ہوں, بیوی یہ نہیں سوچتی کہ میں خاوند کے ساتھ کھینچا تانی کر رہی ہوں. اینڈ آئی تھنک بوتھ آر ریسپانسبل. نہیں, یہ تو آپ نے بات کر لی کہ ساس اور بہو دونوں کے ایک میوچول ریلیشن شپ کی وجہ سے یہ ہوتا ہے, لیکن بہت ساری صورتوں میں ہم نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ میاں اور بیوی کی آپس میں اس طرح سے کمپیٹیبلٹی نہیں ہوتی. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, اور اس کی ایک بڑی وجہ فیفا یہ ہے, میرا جو تھوڑا تجربہ ہے لائف سے میں نے سیکھا کہ جب بہت ساری خواتین بچوں کی شادیاں کرتی ہیں, کچھ کیسز میں نے اپنے ہسبینڈ کے گاؤں میں بھی دیکھے, کچھ اور جگہوں پہ دیکھے, کہ آپ جب جائیں لوگوں کے ہاں تو بعض اوقات میاں از ڈوئنگ فیبولسلی, بیوٹیفل ہاؤس, گھر ان کا جو ہے بڑا اچھا ڈیزائنر سے کروا لیا, لیکن بیگم چٹی جاہل کوری ان پڑھ. اب وہ ہوتا کیا ہے, ایک کیس میں نے ملاقات ہوئی تو ایک بڑا اونچا رتبہ اور بہت بڑے بزنس مین لاہور کے, تو انہوں نے کہا کہ بہن میری شادی ماں پیچھے پڑی تھی کہ بہن کی بیٹی ہی لانی ہے. اوکے, مگر وہ بہن کی بیٹی ان پڑھ تھی. میں نے انہیں کہا آپ جہاں بھی کر دیں مجھے اعتراض نہیں ہے, لیکن لڑکی تعلیم یافتہ ہو, کیونکہ اس کو سمجھ آ رہی تھی کہ آگے میں نے جس سوسائٹی میں موو کرنا ہے, جس سرکل میں میرا ملنا جلنا ہوگا, وہاں پہ ایک پڑھی لکھی عورت ساتھ چلے گی تو اس کو بھی آسانی ہوگی اور اس کو انفیریورٹی کمپلیکس نہیں ہوگا. ماں نے زبردستی کی, نہیں تم خود کرا لینا, جو کرنا ہے وہ ویسی بن جائے گی, تم شادی کر لو. اس نے ماں کے سمجھے ایموشنل بلیک میل تھا, کر لی. وہ ویسی کبھی نہ بنی, نہ انہوں نے 2 لفظ پڑھ کے دیے, نہ انہوں نے ان کے کسی معاملے کے ساتھ تعاون کیا. ان کے 2 بچے ہوئے اور روز کا ان کا جھگڑا کیا ہوتا ہے کہ بیٹی کو اس طرح ڈریس اپ ہو, وہ یہ کیا کر رہی ہے, بیٹے کو تو نہیں, مجھے تو وہ بیٹا کہتا ہے میں اصلی گھی کا مجھ کو یہ نہیں پسند, نہیں ہماری اماں تو چٹایا کرتی تھی اصلی گھی. او ہیلو, اچھا اب کہاں آج کل بچے کرتے ہیں یہ سارا, اور بچے باپ سے شکایتیں کریں گے, اور بہت چھوٹے بڑے ہر معاملے میں ان کے گھر ایک پل ایک دن سکون کا وہ لوگ ان کا نہیں گزرا. ایک اور اس قسم کا واقعہ میں نے ابھی کچھ دن پہلے سنا کہ ایک جو خاتون تھیں, حالانکہ وہ ان پڑھ نہیں تھے مگر مناسب لوگ تھے, انہوں نے چھوٹے بیٹے کے لیے تو اپنے بڑے بھائی کی بیٹی پسند کر لی, بڑے بیٹے کے لیے چھوٹی بہن کی بیٹی. اب وہ لڑکیوں میں انکوالٹی تھی, ادھر وہ بڑی تھی اور کزنز میں سب سے بڑی تھی, ادھر رشتے میں چھوٹی ہو گئی. اب اس کی وجہ سے اچھا پھر وہ جو آپس میں لڑائی کس قسم کی ہوتی ہے, یا ساس کو وہ کیا سناتی ہیں جو دوسری بہو آئیں, حالانکہ وہ بڑی تھیں, کہ میرا تو رشتہ بڑا تھا, آپ نے تو ہمارے شادی پہ اتنا خرچ نہیں کیا, اس کو بری بھی بہتر ملی, خرچہ بھی زیادہ ہوا. اب وہ چیز جو ہے نا وہ مجھے لگتا ہے کہ ان اینڈنگ ہے, اس سے ہر لڑائی شروع ہوتی ہے گھر کی, اور ہر کھانے کی تیری برائی میری برائی. اٹس ریئلی سیڈ. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, جب وہ ایک بیچارہ مرد جو کسی کا بیٹا اور کسی کا شوہر ہے, وہ جب گھر آتا ہے تو وہ پوری روداد اس کے سامنے رکھ کے اس کو جج بنایا جاتا ہے. پھر کل کو لوگ کہتے ہیں کہ وہ جی رات کو چلا جاتا ہے, پتہ نہیں کسی دوست کے پاس لیٹ آتا ہے. وہ ایسے ماحول میں آ کے کیا کرے گا؟ یا بعض اوقات جب میاں بھی ساس اور بہو کی لڑائی زیادہ بڑھتی ہے, یا 2 بہوؤں میں پرابلمز بہت ہوتی ہیں اور یہ سارے مسئلے بڑھتے ہیں, تو وہ فرمائش کر دے گی کہ مجھے تو گھر الگ دے دو. اب ہر انسان کے وسائل نہیں ہوتے اتنے کہ وہ کرائے کا گھر الگ لے دے گا, پھر کچن کا خرچ, پھر بجلی کا بل. اکٹھے جب رہتے ہیں تو بڑے سارے خرچے مل جل کے ادا ہوتے ہیں نا. بالکل. تو اب وہ اگر نہیں پوری کر سکتا تو دوسری ضد ہوتی ہے, نہیں تو پھر یا تو میں ماں کے گھر بیٹھ جاؤں گی. اور جہاں پہ بیوقوف مائیں ہوتی ہیں وہ انکریج بھی کرتی ہیں بیٹیوں کو یہ کرنے کے لیے کہ ہاں کیوں نہیں کر رہا, کیونکہ وہ بغض معاویہ میں سارے معاملات خراب ہوتے ہیں. یا وہ کہے گی چلو کچھ بھی نہیں ہے تو مجھے کچن تو الگ دے دو. اب 2 کچن اگر وہ مرد چلائے گا, اس نے ادھر بھی حصہ ڈالنا ہے ادھر, تو وہ ایک اور خرچہ ہے. اب یہ آپس کی لڑائی میں یہ جو پریشر مرد پہ ڈالتے ہیں اس کی پرواہ نہیں کرتے. ایک بات میں ادھر کہنا چاہوں گی کیونکہ شاید پروگرام کا ٹائم تھوڑا کم ہوگا, کہ اگر بچے ہو جائیں تو جب بچے ہوتے ہیں تو قدرتی طور پہ مرد کا جھکاؤ
اس طرف آئے گا, کیونکہ اب اس کا باپ کا رشتہ بھی آ گیا, اس نے اپنے بچے کی بھی خواہشات, اپنے بچے کے مسائل کو بھی دیکھنا ہے. لیکن پھر وہی شکوے کہ تم نے یہ پیسے کم دیے, تو بھئی بچوں کی فیسیں ہیں, ان کا کپڑا پینا کھانا. اچھا ایک یہاں پہ مسئلہ ہے عافیہ, عفیفہ جس پہ ہم بات نہیں کرتے, وہ مسئلہ عفیفہ یہ ہے کہ جیسے مرد افیئرس چلاتے ہیں, میں نے بہت عورتوں کو دیکھا ہے, عورتوں بے حساب, ڈیفینس تو آدھا بھرا ہوا ہے, بلا مبالغہ بات کر رہی ہوں. آج سے 25 سال پہلے فیز 1 DHA میں نیا وہ چھوٹی چھوٹی ریسٹورینٹس کھلنا شروع ہوئے تھے. ہم وہاں اکثر چلے جاتے تھے, میرے میاں حیات تھے, اور وہاں پہ وہ سیخ کباب ٹائپ, یو کوڈ سٹ ان دا کار اینڈ ایٹ. وہاں ایک بلڈنگ کی دیوار تھی, سائڈ پہ نظر آتی تھی, وہ پینٹ نہیں ہوئی ہوئی تھی, تو جو کالی چیز سے نہیں لکھتے, تو اس پہ لکھا ہوا تھا آنٹی پک اپ پوائنٹ. میں نے کہا نوید یہ کیا ہے؟ نوید مجھے میرے میاں کہنے لگے سنو یہ لڑکوں کو دیکھو جو ویٹرز ہیں گڈ لکنگ ہے. میں نے دیکھا, میں نے کہا ہاں یار سب گڈ لکنگ تھے. کہنے لگا یہاں آنٹیاں آتی ہیں, دے پک اپ دیز ویٹرز, دے پے دیم منی, دے آل ایکٹ ایز جیگلوز ایٹ نائٹ. اچھا, ان کو کبھی پیسے ملتے ہیں, کبھی پرفیوم, کبھی ڈیزائنر شرٹس. ایک اور واقعہ, یہ تو ایک مطلب میرا دماغ اڑ گیا تھا. میں نے کہا نو. کہنے لگا یار دس از دا ورلڈ وی آر لیونگ ان, اور یہ تو میں 25 سال پرانی بات کر رہی ہوں آپ کو. پھر ایک واقعہ ابھی مجھے یہ معلوم پڑا کہ ایک صاحب بہت بڑے بزنس مین لاہور کے, اور ان کی بیوی, 2 بچے تھے, ان کی بیوی کو کوئی اور پسند آ گئے, اور وہ اپنے آشنا کے ساتھ نکل لی. اور ان صاحب نے ان کی شرافت دیکھی کہ انہوں نے بیوی کو طلاق نہیں دی تھی اور نہیں دی. وہ چند سالوں بعد واپس آ گئیں کہ میاں صاحب بڑا برا تجربہ تھا, مجھے واپس لے لیں. انہوں نے کہا لو بیوی آ جاؤ. کمرہ اس کے بعد ان کا بیڈ روم الگ الگ تھا, 2 بچے تھے. انہوں نے اپنے بچوں کی خاطر اور کسی کو پہلی دفعہ نہیں پتہ چلنے دیا کہ یہ ان کے ساتھ ہوا کیا. انہوں نے کہا اس کی طبیعت خراب تھی, ڈاکٹرز ہیو سیڈ کہ اس کو پرفضا مقام اینڈ چینج آف سینری, سو آئی ہیو شفٹیڈ ہر ٹو امیریکا. خود بھی ہر سال 1 مہینے کو غائب ہو جاتے تھے, بچوں کو لے کے جاتے تھے, کہتے تھے بیوی کو مل کے آئے ہیں, وہ بھی آ نہیں سکتے, اچھا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. جب دوسری دفعہ وہ آئیں, 1.5 سال رہیں, وہ پھر نکل لی کسی اور کے ساتھ. اس وقت انہوں نے پھر ہی ڈیورسڈ. مگر جو اثرات بچوں پہ ہوئے اس کے, تو وہ آپ سوچیے آپ کی ہو سکتی ہے. تو بہت, تو اب اس سیٹنگ میں مردوں کو کیا کہوں گی. میں تو کہتی ہوں بہت بڑے دل کا مرد ہوگا جو اتنا کچھ سہ گیا, اس کے ساتھ اندر اس کے اوپر کیا گزرتی ہوگی. تو یہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی. اور یہ اس وقت سیکنڈ پروگرام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ ابھی تک جو بھی پروگرامز کر رہے تھے وہ بالکل درست ہیں, وہ سارے مسئلے ہیں, لیکن اگر ہم ادھر کے بجائے ادھر جا کے کھڑے ہو کے دیکھیں تو وہ مسئلوں کی شکل بدل جاتی ہے. اور اگر یہ مسئلوں کو عورتیں اپنی سمجھداری سے حل نہیں کریں گی تو ان کے لیے اپنے مسائل اور پیدا ہوتے ہیں گھر میں. بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ عورتوں پر بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے, جس سے اگر وہ اپنی ذمہ داری سمجھنا شروع کر دیں تو نہ صرف وہ اپنے مسائل کو حل کر سکتی ہیں, بلکہ ان کی وجہ سے جو آس پاس کے لوگوں کی زندگی مشکل ہو رہی ہوتی ہے اس میں بھی وہ بہت حد تک مددگار ثابت ہو سکتی ہے کہ ان مسائل کو بہتر طور پر حل کیا جا سکے. آج کے ولاگ سے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا, کمنٹ میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. انٹل دا نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.